بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائل ہے خالد صاحب، انہوں نے کچھ میری ویڈیو پر کلام کیا ہے۔ میری ویڈیو تھی جس کا عنوان ہے صحبت کے وقت بیوی کا پستان منہ میں لینا کیسا ہے۔ یہ میری ویڈیو کا عنوان ہے۔ تقریباً یہ سال بھر ہو گئی اس ویڈیو کو اپلوڈ کر کے، بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن آج ایک کمنٹ میں نے دیکھا خالد صاحب کا۔ تو خالد صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ معلومات کو درست کیجئے اور فتاوی محمودیہ کو دیکھیے۔ میں نے اس میں کیا کہا ہے پہلے آپ اس کو دیکھیے۔ میں نے اس کے اندر کہا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرتے وقت مرد کا عورت کے ساتھ صحبت کرنا اور پھر اس وقت بیوی کے پستان کو منہ میں لینا، اس کے تعلق سے میں نے بات کہی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ بیوی کا پستان منہ میں لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دودھ نکلنے کا ظن غالب ہو تو ایسا نہ کیا جائے۔ دودھ پینا حرام ہے اور اس کا یہ فعل حرام ہے۔ میں نے یہ جملہ اس کے اندر کچھ الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ بیان کیا۔ تو خالد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ معلومات کو درست کیجیے۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے قبول کر لیا۔ میں اپنی معلومات کو درست کرنے کے لیے میں نے مختلف فتاوی جات کو، عربی اردو کو دیکھا کہ شاید میں کہیں غلطی کیا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ معلومات کو درست کیجیے۔ تو آج الحمدللہ میں نے بہت سارے فتاوی جات کو دیکھا اس سلسلے میں کہ کہیں مجھ سے تو کوئی اس مسئلے میں غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اصول ہے کہ جب کسی مفتی سے یا کسی عالم سے یا کسی بھی شخص سے غلطی ہو جائے اور حقیقت میں وہ غلطی ہو تو اس غلطی کو اعتراف کر لینا، اسی میں خیر اور کامیابی ہے۔ چنانچہ ماضی قریب میں ہمارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، مفتیان کرام گزرے ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی مسئلہ فتویٰ صادر ہوتا تھا اور دوسرے علماء کہتے کہ غلط ہے تو اور صحیح مسئلہ یہ ہے، تو ہمارے مفتیان کرام علماء رجوع کر لیا کرتے تھے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ مجھے مشورہ دیا جا رہا ہے تو کہیں میں نے غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے مشورہ دیا گیا۔ تو میں نے اس مسئلے کو بہت تلاش کیا، جہاں جہاں میں نے حوالہ دیا تھا ان سب جگہوں پر دیکھا، تو مجھے اپنے مسئلے پر شرح صدر پہلے بھی تھا اور آج بھی میں نے اطمینان کر لیا کہ نہیں، میں اپنے مسئلے میں کوئی غلطی پر نہیں ہوں۔ چنانچہ خالد صاحب نے مجھے فتاوی محمودیہ کو دیکھنے کا مشورہ دیا ہے، تو میں خالد صاحب سے ادباً عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کئی ایک کتابوں کے جو فتاوی جات ہے اردو، اس کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس مسئلے میں رجوع کر لے، شاید کہ آپ اس مسئلے میں کہیں دیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ کی نظر کوتاہی کر رہی ہو، تو میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ اس مسئلے میں دیکھ لیجئے تو آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ بہرحال میں اس مسئلے پہ درست ہوں، اپنے جگہ پر پہلے بھی قائم تھا اور دیکھنے کے بعد مزید میں اس مسئلے میں قائم ہو گیا ہوں۔ اب مسئلہ کیا ہے اور مفتیان کرام نے کیا لکھا ہے، اب میں اس کی تفصیل کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ویڈیو میں جو کہا تھا اس کو تقریباً 2500 لوگوں نے ابھی تک دیکھ لیا ہے، اس ویڈیو کو، جس کا عنوان ہے صحبت کے وقت بیوی کا
पिस्तान मुंह में लेना कैसा, ये उन्वान है। आप भी इसको सर्च करके देख लेंगे मेरे यूट्यूब चैनल से, तो आपको भी वहाँ पर दिखेगी। मेरा ये मामूल है कि मैं किसी भी मसले को बयान करूँ तो अपने जेब से नहीं बयान करता। जब तक किसी आलिम या किसी मुफ्ती या किसी फ़कीह की कोई इबारत नहीं मिलती, मेरे चैनल पर कोई मसला बिना हवाले के, बिना सफ़ा नंबर, पेज नंबर, जिल्द नंबर, इसके बगैर मिलना बहुत मुश्किल है। मैं बिना हवाले के कोई मसला बयान नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे अपने मसले पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा शरह सद्र होता है। मैंने वहाँ भी फतावा कासमिया, फतावा शाम, अल-बहर राइक़ वग़ैरह का हवाला दिया था। आज मैं फिर से उसी किताब और फतावा महमूदिया, फतावा रहीमिया, किफ़ायतुल मुफ्ती, खैरुल फतावा, इन सब किताबों का हवाला आज मैं फिर देता हूँ, गरचे वीडियो इस सिलसिले में लंबी हो जाएगी। मुफ्ती शब्बीर साहब के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी फतावा कासमिया के हवाले से, आज फिर मैं उन किताबों का हवाला देता हूँ। हज़रत मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं, बीवी के पिस्तान को मुंह में लेने की वजह से निकाह में कोई ख़राबी नहीं आती, और अगर दूध मुंह में आ गया तब भी कोई ख़राबी नहीं आती, अलबत्ता उसको फ़ौरन निकाल देना ज़रूरी था। ये एक इबारत थी। अगर हलक में चला गया तो निकाह में कोई ख़राबी नहीं आई, अलबत्ता उसने गंदा काम किया। आइंदा इस तरह की हरकत के जिससे बीवी का दूध उसके हलक में चला जाए न करने का अहद करे और अल्लाह से तौबा करे। ये एक इबारत फतावा कासमिया की थी। मैंने बेआईनी ही सोचा कि अब किताबों ही के हवाले से आपको फिर मैं बतला दूँ ताकि आपको भी शरह सदर हो जाए। ये इबारत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है फतावा कासमिया की है, 23वीं जिल्द सफ़ा नंबर 51, उन्वान है सुहबत के दौरान बीवी का दूध पीना। सवाल नंबर 10,265 है ये। अब एक और इबारत है फतावा कासमिया ही के अंदर सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 51 पर, उसमें है, बीवी का पिस्तान मुंह में लेने में कोई हरज नहीं, लेकिन अगर दूध निकलने का ज़न्न गालिब हो तो फिर ऐसा ना किया जाए, और अगर दूध उतर आया और शौहर ने उसको निगल लिया तो ये उसका फेल हराम है, मगर इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, निकाह बदस्तूर कायम है। ये इबारत फतावा कासमिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 51 पर नकल की गई है। इदा मस्सर रजुलु सदिया इमराअतहु व शरीब लबनुहा लम तहरिम अलैहि इमराअतहु वगैरह की इबारत जो है फतावा खानिया बाबुर रसाद जदीद नुस्खा जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 250 और जो फतावा हिंदिया के हाशिए पर है फतावा खानिया ज़करिया बुगडीपू देवबंद का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 417, फतावा शाम जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का है उसकी चौथी जिल्द 421, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द 225, फतावा कासमिया 23वीं जिल्द सफ़ा 51 पर। ये एक मसला हो गया। उन्वान है बीवी का दूध पीना, सवाल नंबर 10,264। ये तो एक बात आपके सामने हो गई, दो मसले हो गए। अब तीसरा मसला फतावा कासमिया में है, बीवी का पिस्तान मुंह में लेना शौहर के लिए जायज़ है, शौहर के लिए जायज़ है। मैं अपने कोई भी अल्फाज इसमें नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेआईनी जो मुफ्तियान किराम ने लिखा है उन्हीं के फतावे को पढ़ करके सुना देता हूँ, ताकि खालिद साहब का जो सवाल था कि अपनी मालूमात को दुरुस्त कीजिए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मालूमात को दुरुस्त कर लेता हूँ और जो मुफ्तियान किराम हमारे बड़े ने लिखा है और जो दुरुस्त मसला लिखा है उसको आपके सामने पढ़ दूँ ताकि आपका खलजान दूर हो जाए।
मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं, बीवी का पिस्तान मुंह में लेना शौहर के लिए जायज़ है, लेकिन दूध पीना हराम और नाजायज़ है। मैंने शायद अपनी वीडियो में जो ये जुमला इस्तेमाल किया है कि बीवी का दूध पीना हराम और नाजायज़ है, गालिबन हो सकता है खालिद साहब को इसी जुमले से शक पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मालूमात को दुरुस्त कीजिए। तो ये जुमला कि हराम और नाजायज़ है, ये जुमला मुफ्ती शब्बीर साहब लिखते हैं, लेकिन दूध पीना हराम और नाजायज़ है, लेकिन इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यही जुमला बेअनी ही मुफ्ती शब्बीर साहब ने जो लिखा है, ये फतावा कासमिया की 23वीं जिल्द सफ़ा 50 पर नकल किया है। उन्वान है बीवी का पिस्तान मुँह में लेना, सवाल नंबर 10,263। इस मसले को वहाँ नकल किया है, आप वहां देख सकते हैं। ये तो एक किताब थी फतावा कासमिया की। अब खालिद साहब ने जो मुझे मशवरा दिया कि फतावा महमूदिया को देखिए और मालूमात को दुरुस्त कीजिए, यही जुमला है उनका। मेरे इस वीडियो में देखेंगे सोहबत के वक्त बीवी का पिस्तान मुंह में लेना कैसा है। इसी वीडियो पर उन्होंने कमेंट करके यही जुमला लिखा है, मालूमात को दुरुस्त कीजिए और फतावा महमूदिया को देखिए। तो मैंने फतावा महमूदिया को देखा, खालिद साहब, मैंने फतावा महमूदिया को देखा, पहले भी देखा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शरह सद्र के साथ मैंने फिर देखा। तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा महमूदिया में एक साइल के सवाल में लिखते हैं। साइल का सवाल है, जिमा करते वक्त बीवी के पिस्तानों से मुँह लगा दे और दूध मुँह में आ जाए तो कफ़ारा क्या अदा करना पड़ेगा? ये सवाल है। सवाल नंबर 9080, उन्वान है बीवी का दूध। तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल के जवाब में लिखते हैं, कफ़ारा कुछ नहीं है, अलबत्ता बीवी का दूध पीना हराम है। ये देखिए हज़रत मुफ्ती महमूद साहब लिखते हैं कि अलबत्ता बीवी का दूध पीना हराम है, लिहाजा ऐसी हरकत हरगिज़ ना की जाए जिससे दूध अंदर पहुँचे। ये उन्वान हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 42 साल पहले लिखा है। 17 तारीख 5वां महीना सन 1400 हिजरी में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब ने ये फतवा नकल किया है। फतावा महमूदिया जो जामिया फारूकिया कराची का छपा हुआ पाकिस्तानी नुस्खा, उसके 18वीं जिल्द सफ़ा नंबर 625। मैंने जितनी किताबों के आपके सामने हवाले देने हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब किताबें नेट पर मौजूद है। आप नेट से मौजूदा मुताल्लिका जिल्द को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फतावा महमूदिया 18वीं जिल्द सफ़ा 625, बाब व अहकाम ज़ौजैन, बीवी का दूध पीना, ये एक मसला था। अब एक और मसला मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उससे पहले बीवी का पिस्तान मुंह में लेना। एक साइल ने सवाल किया है, अपनी मनकूहा का पिस्तान मुंह में लेकर चूसना वगैरह जायज़ है या नहीं? तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शाम की इबारत नकल की है, कौलहु मुबाशरतुहा लहू सबबु तरद्दुद फिल मुबाशरती। फिर आगे बड़ी लंबी इबारत है, इस इबारत को फतावा शाम में नकल किया है किताबुत तहारा बाबुल हैज़, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 292 293, जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। इसी तरीके से बहरुर राइक किताबुत तहारा बाबुल हैज़, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 344, जो मकतबा रशीदिया बलूचिस्तान कोयटा का पुराना छपा हुआ नुस्खा है, उसके अंदर। ऐसे ही फतावा हाशतुत तहतावी अला दुर्रुल मुख्तार के अंदर भी इसको नकल किया, किताबुत तहारा बाबुल हैज़, पहली जिल्द सफ़ा 150, दारुल मारिफा बैरूत का छपा हुआ ये नुस्खा है हाशतुत तहतावी का। फिर इसी तरीके से तफसीर खाजिन सूरतुल बकरा आयत नंबर 223, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 163, हाफिज़ कुतुब खाना कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर भी कुछ इस तरीके की इबारत है।
اب جو میں نے مندرجہ بالا عبارت پڑھی تھی، یا جو اس میں جو ہے کیا سبب ترددہ فی المباشرہ وغیرہ وغیرہ جو عبارت ہے، بڑی اصل میں لمبی عبارت ہے، تو اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد یہاں تک ہے بجمیع بدنہا، جمیع بدنی حتی ذکرہ وغیرہ تک عبارت ہے، اور تھوڑی سی اور لمبی عبارت ہے۔ اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا عبارت سے ظاہر ہے کہ مرد کو اپنی منکوحہ سے ہر قسم کا استمتاع درست ہے، نفع اٹھانا درست ہے، جیسے رخسار کا چومنا، ہونٹوں وغیرہ کا چومنا وغیرہ، البتہ پستان کا چوسنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب لکھتے ہیں البتہ پستان کا چوسنا ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں پستان سے دودھ کے نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ حضرت مفتی محمود صاحب کا فتویٰ ہے۔ اس پر الجواب الصحیح بندہ نظام الدین دارالعلوم دیوبند، یہ حضرت مفتی محمود صاحب کا فتویٰ فتاوی محمودیہ کے 18ویں جلد صفحہ نمبر 624 پر باب احکام الزوجین، عنوان ہے بیوی کا پستان منہ میں لینا، سوال نمبر 9079 ہے۔ اب یہ جو تخرید شدہ نسخہ ہے فتاوی محمودیہ کا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی جو تحقیق شدہ نسخہ ہے، تخرید شدہ نسخہ ہے جامعہ فاروقیہ کا، اس کے حاشیے میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو زیر نگرانی چھپا ہے، اس کے حاشیے میں فتاوی محمودیہ کے لکھا ہے کہ اپنی زوجہ کا دودھ پینے سے وہ حرام نہیں ہوتی، ہاں اس کا دودھ پینا حرام ہے، جو ایسا کرے گا گنہگار ہوگا۔ یہ عبارت فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں لکھی ہوئی ہے، حاشیہ نمبر 2۔ اب اس میں حوالہ دیا ہے کفایت المفتی کا، میں بھی آپ کو کفایت المفتی کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ وہ کہاں سے چھپی ہوئی ہے، اس کس نسخے میں کس جلد پر ہے۔ یہ تو جو فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں ہے، لکھا ہے کفایت المفتی کتاب النکاح 10واں باب، رضاعت و حرمت رضاعت، عنوان ہے بیوی کا دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے۔ جلد فتاوی کتاب کفایت المفتی کا جلد نمبر ہے 5 صفحہ نمبر 162، کفایت المفتی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 162، دارالاشاعت کراچی کا یہ چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی محمودیہ کے حاشیے پر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 624 پر اس کو نقل کیا ہے۔ ایسے ہی خیر الفتاوی کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ میں ابھی سب کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں انشاءاللہ۔ خیر الفتاوی کتاب النکاح رضاعت کے مسائل، استفتاء نمبر 456، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 488، خیر المدارس ملتان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ یہ تو عبارت جو فتاوی محمودیہ کے حاشیے میں تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا، اور یہی عبارت کچھ جو میں نے ابھی پڑھی ہے فتاوی محمودیہ کی، اس کو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیق شدہ نسخہ ہے فتاوی محمودیہ کا، اس کی 29ویں جلد کے اندر صفحہ 140 اور 141 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں فتاوی محمودیہ کے جو میرٹھ کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ پھر آگے اس کے حاشیے میں ہے فروع کے تحت مسا رجل صدی زوجتہ لم تحرم، یہ عبارت میں نے پہلے بھی بتائی ہے۔ در مختار ما شامی کی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی 4تھی جلد 421 صفحہ، کتاب النکاح باب الرضا قبیل کتاب الطلاق۔ یہ تو تھی فتاوی محمودیہ کی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، دونوں مسئلے کی
لہذا جو کچھ مسئلہ تھا اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا کہ کیا کچھ کہا ہے حضرت مفتی محمود صاحب نے۔ اب خالد صاحب نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے فتاوی محمودیہ کو دیکھیے، تو یہ لیجئے خالد صاحب، میں نے آپ کے سامنے فتاوی محمودیہ کی عبارت بعینی ہی پڑھ دی تاکہ آپ کو بھی شک و شبہ دور ہو جائے۔ اب اس کے آگے فتاوی رحیمیہ کی عبارت کو دیکھیے۔ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری جو گجرات ہندوستان کے مایہ ناز مفتی تھے، ان کا فتاوی اس سلسلے میں کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر اپنی بیوی کا سینہ اپنے منہ میں لیوے اور دودھ پیے تو اس بارے میں کیا حکم ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کے منہ میں سینہ رکھ کر دودھ پینے کے لیے اصرار کرے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری فتاوی رحیمیہ میں نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بڑی عمر میں کسی عورت کا دودھ پینا جائز نہیں، حرام ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، جو گجرات ہندوستان کے بڑے مایہ ناز مفتی تھے۔ آگے لکھتے ہیں، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا، گنہگار ہوگا۔ حوالہ اسی باب کے دوسرے سوال میں گزرا ہے از مرتب۔ پھر آگے لکھتے ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لہذا صورت مسئولہ میں مرد و عورت دونوں سخت گنہگار ہیں اور خدا و رسول کے نافرمان ہیں، اس کو اس ناپاک حرکت سے توبہ کر کے باز آنا ضروری ہے۔ یہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ فتاوی رحیمیہ کی 8ویں جلد، کتاب الرضاعت، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 250، جو دارالاشاعت کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اس کی تخریج جو ہے وہاں کے کیا نام ہے دارالاشاعت، اس کے تخریج جو ہے مفتی صالح اور مفتی صالح محمد صاحب رفیق دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کی ترتیب و تعلیق، تبویب اور تخریج جدید کے ساتھ کمپیوٹر شدہ نسخہ ہے۔ اس کے اندر یہ دارالاشاعت کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اس تفصیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی فتاوی رحیمیہ کی عبارت۔ اب میں آپ کو کفایت المفتی کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر بھی جو خلجان ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتاوی اپنی کتاب کفایت المفتی میں ایک سائل کے سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، عنوان ہے سوال کا، بیوی کا دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی لیکن ایسا کرنا گناہ ہے۔ یہ سوال کا عنوان ہے۔ اب سوال ہے، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا دودھ پی لے تو اس پر حرام ہو جائے گی یا نہیں، اور بے ضرورت دودھ پینے سے گنہگار ہوگا یا نہیں؟ تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کفایت المفتی میں لکھتے ہیں، اپنی زوجہ کا دودھ پینے سے وہ حرام نہیں ہوتی، ہاں اس کا دودھ پینا حرام ہے۔ خالد صاحب، شاید آپ کو اسی جملے سے اشتباہ ہوا ہے، تو میں آپ کی توجہ بار بار اس لیے دلا رہا ہوں کہ شاید آپ سے اگر ذہول ہوا ہے تو درست کر لیجئے، اس لیے کہ یہی تو ہمارا اصول ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو میں اپنی غلطی کو درست کر لوں، آپ سے غلطی ہو رہی تو آپ درست کر لیجئے، ہم دونوں سے غلطی ہو رہی ہے تو ہم کسی بڑے مفتی سے جا کر کے رجوع کر لیں گے، وہاں اب ہم دونوں اپنی غلطی کا اقرار کر کے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیں گے۔ تو دیکھیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہاں اس کا دودھ پینا حرام ہے، جو ایسا کرے گا گنہگار ہوگا۔ پھر یہاں بھی وہی عبارت نقل کی ہے جو در مختار کی میں پیچھے بار بار بیان کر چکا ہوں، مس رجل صدی زوجتہ وغیرہ۔ یہ در مختار کتاب النکاح باب الرضاع جو سعید H.M. سعید کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 3 جلد صفحہ 212 پر اس کو نقل کیا ہے، اور جو ہندی نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کی 4 جلد 421 صفحے پر اس عبارت کو نقل کیا ہے۔ اور یہ
یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ کفایت المفتی کی عبارت ہے، 5ویں جلد صفحہ نمبر 162 پر اس کو نقل کیا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو چھپی ہوئی کفایت المفتی ہے یہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، یہ نیٹ پر اویلیبل ہے، یہ نسخہ نیٹ پر موجود ہے، آپ اس نسخے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بعینہ یہی عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ وہاں نقل کی گئی ہے۔ اب خیر الفتاوی، اس کے اندر خیر المدارس کے مفتیان کرام نے جو لکھا ہے میں آپ کو بعینہ ہی عبارت ہی پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ شک و شبہ ہی دور ہو جائے آپ کا۔ بیوی کا دودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوئی، یہ عنوان ہے۔ پھر سوال ہے، کوئی خاوند جوش محبت میں اپنی بیوی کی چھاتیوں کو چوسنے لگے اور اس وجہ سے ان سے دودھ نکل کر خاوند کے منہ میں چلا جائے تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا اس شخص کا نکاح ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ برائے مہربانی اس مسئلے کے بارے میں جلد از جلد لکھے۔ یہ سوال ہے سائل کا۔ تو خیر المدارس کے مفتیان اعظام حضرت مفتی انور صاحب اور اس پر جو ہے الجواب الصحیح بندہ عبدالستار عفو اللہ عنہ جو ہے دستخط ہے ان کے۔ یہ فتویٰ آج سے تقریباً 41 سال پہلے لکھا گیا، 8 تاریخ 10واں مہینہ 1401 ہجری میں یہ لکھا گیا۔ کیا ہے جواب؟ لکھتے ہیں، بیوی کا دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا اور بیوی حرام نہیں ہوتی، البتہ دانستہ بیوی کا دودھ پینا حرام ہے اور دودھ آنے کا اندیشہ ہو تو چوسنے سے بھی پرہیز کی جائے، جو ہو چکا اس کے لیے استغفار کیا جائے۔ یہ عبارت جو ہے خیر المدارس کے مفتیان کرام نے خیر الفتاوی کی 4تھی جلد صفحہ نمبر 488 رضاعت کے بیان میں نقل کیا ہے، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ جو خیر الفتاوی ہے یہ فتویٰ استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفتیان خیر المدارس کے علمی و تحقیقی فتاوی کا منتخب مجموعہ ہے۔ اس کو جو ہے کیا نام ہے نقل کیا ہے اور اس کو ترتیب دیا حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب، اور اس کا اہتمام کرنے والے حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب ہیں جو محتمم ہے جامعہ خیر المدارس ملتان کے۔ اب اس وقت ہے یا نہیں اس کا علم تو خیر مجھے نہیں ہے، یہ چونکہ پاکستان پڑوس کے عالم دین ہے تو ابھی ہے یا نہیں مجھے اس کا علم تو نہیں۔ بہرحال یہ ان کے زمانے اہتمام میں یہ فتویٰ چھپا ہے، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آپ اس فتوے کو بھی دیکھیں تو آپ جو ہے شاید آپ سے جو کچھ چوک ہو رہی ہے اس مسئلے میں تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح طور پر ہو جائے گا۔ اب میں اس سلسلے میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے تقریباً 5-6 فتاوی جات اردو جو تھے ان سب کو بتلا دیا۔ مجھے یہ غالب گمان ہے کہ میں غلطی پر ہو سکتا تھا، لیکن میں نے جب مفتیان کرام کے فتاوی جات کو دیکھا تو مجھے شرح صدر پہلے بھی تھا اور اب تو مزید ہو گیا کہ میں غلطی پر نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے نسیان ہوا ہے، نہ ہی مجھ سے ذہول ہوا ہے۔ اس لیے خالد صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دستبستہ کہ آپ خود جو ہے کسی پر تبصرہ کرنے سے پہلے اس مسئلے کی طرف رجوع کر لیں۔ میں نے جو اپنی ویڈیو میں حوالہ دیا ہے صحبت کے وقت بیوی کے ساتھ بیوی کا پستان منہ میں لینا کیسا ہے، اس ویڈیو میں نے حوالہ دیا تھا۔
اگر آپ میرے حوالے کو دیکھ لیتے اور اس کے آگے پیچھے عبارات کو دیکھ لیتے تو شاید آپ کو جو ہے میرے اس ویڈیو پر کمنٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تاہم آپ نے کیا تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مزید اس مسئلے کو مدلل کرنے کے لیے اور تحقیق کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں نے اپنے بزرگان دین اور اپنے بڑے کے فتاوی جات کو میں نے دیکھا، اور مزید جو ہے اس مسئلے کا نکھار جو ہے لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دیا حوالے کے ساتھ، تاکہ جو ہے کوئی بھی شخص کسی غلط مسئلے کو نہ دیکھے اور صحیح مسئلہ جو ہے ان کے سامنے پیش ہو جائے۔ اس لیے اگر میری اس ویڈیو میں میری تلخ زبانی اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، بشر ہوں، بولنے میں کوئی تلخی آ گئی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ویسے آپ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے مشورہ دیا کہ اپنی معلومات کو درست کیجئے، تو میں نے اپنی معلومات کو درست کرنے کے لیے مختلف فتاوی جات کو دیکھا۔ بحمداللہ ہمارے مفتیان کرام نے جو فتویٰ نقل کیا ہے الحمدللہ وہ بہت زیادہ درست فتویٰ ہے۔ آپ جو ہے اس مسئلے میں خود رجوع کر لے تو بہتر ہوگا۔ میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو مزید اس سلسلے میں کوئی کیا نام ہے حوالہ چاہیے تو آپ میرا واٹس اپ کر دیجیے اپنے نام کے ساتھ کہ میں خالد صاحب بول رہا ہوں، میرا موبائل نمبر ہے۔ ایسے تو میرا موبائل اندر لنک میں موجود رہتا ہے، اپنے ڈسکرپشن کے اندر میں سب دیے رہتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو میں موبائل نمبر بتا دیتا ہوں، 9967618704۔ میرا نام ہے شیخ محمد سراج۔ اس وقت میں مقیم ممبئی میں ہوں، کرلا انڈیا کے اندر۔ آپ کہاں سے ہے مجھ کو تو اس کا علم نہیں، بہرحال اگر آپ کو مزید میرے مسئلے پر یا میری ویڈیو پر کمنٹ ہو تو آپ اس کو بھی کر دیجئے، میں انشاءاللہ مزید تحقیق کروں گا اور پھر اس مسئلے کو اور مدلل بیان کروں گا تاکہ لوگوں کا شک و شبہ دور ہو جائے۔ خالد صاحب میں پھر آخر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میری زبان میں کوئی تلخی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دور دور تک لوگوں تک پہنچائے، تاکہ جو ہے جو لوگ میرے اس چینل کے مادھیم سے آپ کی باتوں کو دیکھے ہوں گے تو شاید ان کو برا لگا ہوگا کہ ہم لوگ اس طریقے سے دیکھ رہے، کہیں بھی کوئی مسئلہ غلط نہیں لگا۔ آج اس طریقے سے پہلی کمنٹ ہے اس مسئلے پر، اس ویڈیو پر تقریباً 3,000 لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، کسی نے کوئی کمنٹ نہیں کیا لیکن آپ نے کیا، تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی اس کمنٹ کی وجہ سے میں نے اتنی لمبی ویڈیو بنائی تاکہ جو ہے لوگوں کا خلجان دور ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجیے تاکہ صحیح مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔